اب سمجھنا یہ ہے کہ آج کل جو قربانیاں ہو رہی ہیں اس کے معاملے میں بڑی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بڑی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو آج کل کے لبرل لوگ ہیں نا جی، لبرل لوگ، وہ اس حوالے سے بڑی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں کہ بھئی قربانی میں آپ جو ہے اتنے جانور خریدتے ہیں، اتنے جانور خریدتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان لاکھوں جانور خریدتے ہیں، ان لاکھوں جانوروں کو پھر عید کے دن قربان کر دیتے ہیں، مسلسل 3 دن قربانی کرتے ہیں، تو اتنا خون بہہ جاتا ہے، اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اس قربانی کی جگہ پر کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیا کریں، کسی بیوہ کے ساتھ تعاون کر دیا کریں، ہاں بھئی کہیں پر بچی کا نکاح نہیں ہو رہا تو اس کے نکاح میں تعاون کر دیں، کہیں کوئی غریب خاندان ہے، غریب فیملی ہے، تو اس غریب خاندان اور غریب فیملی کے اندر ہم کیا کر دیں، پیسے دے دیں تاکہ ان کی بھی گزر بسر ہو سکے۔ تو یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر کئی سالوں سے کیے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ ایک طرح سے معاشی اور اقتصادی طور پر جو ہے یہ ایک طرح سے معاشی قتل ہے، اقتصادی قتل ہے، اس سے ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے، ملک کی اقتصادیات خراب ہوتی ہیں، ملک کا کاروبار خراب ہوتا ہے۔ کہ ظاہر بات ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جانور کے لیے پیسے دیتے ہیں اور پھر جناب جانور لا کر اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، گلی محلے خون ہی خون ہو جاتے ہیں، نالیاں خون سے بھر جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس پیسے کو جو ہے نا جی کسی غریب کے ساتھ تعاون کر لیں، کسی بیوہ کے ساتھ تعاون کر لیں، کوئی رفاہی ادارہ بنا دیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں، ان لوگوں کی اس بات کو کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ملک کی معیشت آگے چلے، ملک کی اکانومی آگے چلے، ملک اقتصادی طور پر مستحکم ہو جائے۔ تو ان سے ایک معصومانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے تو ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا قربانی ہی واحد ایسی چیز ہے کہ اس کو روک دی جائے، کہ قربانی کو روک دیا جائے تاکہ لوگ پیسے نہ دیں، جانور نہ خریدیں، اس پیسے سے غریب کے ساتھ تعاون کریں، غریب کے ساتھ جو ہے نا جی مدد کریں اس کی۔ آج یہ لوگ قربانی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، کل کو یہ لوگ کہیں گے کہ بھی شریعت نے 5 نمازیں فرض کی ہے، ہر نماز کا بھی اگر 15 منٹ لگا لو تو یہ کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس میں کاروباری آدمی ہے، تجارت ہے، ملازم ہے، اہمی دکاندار ہے، اس کو اپنی دکان بند کرنی پڑتی ہے، اپنا کاروبار بند کرنا پڑتا ہے، مسجد میں آنا پڑتا ہے۔ کیوں نہ ہم ان 5 نمازوں کو ختم کر دیں، یا 5 نمازوں کی جگہ پر 3 نمازیں جناب شروع کر دیں، 2 نمازوں کی جگہ خالی کر دیں، اس میں ہم اپنے کاروبار کو دے دیں۔ کل کو یہ لوگ یہ کہیں گے، کل کو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یار یہ حج کرنے اتنے لوگ چلے جاتے ہیں، 20 لاکھ کا 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور اب پاکستان میں تو حج ویسے بھی بہت مہنگا ہے، تقریباً 10 لاکھ روپے کا جو ہے حج ہو رہا ہے۔ تو ایک فیملی سے کبھی ایک بندے، کبھی 2-3 بندے چلے جاتے ہیں، میاں بیوی بھی، تو 20 لاکھ روپے جناب 2 آدمی حج پر لگا رہے ہیں، کیوں نہ اس 20 لاکھ روپے کو کسی غریب کے اندر تقسیم کر دیا جائے، بھئی محتاج کو دے دیا جائے۔ تو کل کو تو پھر نوبت یہاں تک آ جائے گی، آج قربانی پر یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ قربانی معاشی قتل ہے، اقتصادی قتل ہے، قربانی کو بند کر دیا جائے، کل کو یہ لوگ کہیں گے نماز کو بھی بند کر دو، پھر کہیں گے کہ بھئی جناب حج کو بھی بند کر دو۔ تو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ لہٰذا اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اگر جائزہ لیں کہ آیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کبھی قربانی معاشی قتل ہے، کیا واقعتاً قربانی معاشی قتل ہے؟ کیا قربانی کرنے کی وجہ سے ملک کی معیشت پر اثر پڑ رہا ہے یا ملک کی اکانومی پر اثر پڑ رہا ہے؟ اس کا ہم جائزہ لیں۔ یاد رکھیں کہ سال بعد جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہے، اس میں حکمت تلاش تو کرنی نہیں ہے، حکم دے دیا بس حکم دے دیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ظاہر بات ہے بالفرض والمحال ایک دنیا دار آدمی کو سمجھانا ہے یا غیر مسلم آدمی کو سمجھانا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یا لبرل آدمی یہ کہہ رہا ہے
کہ بھئی قربانی معاشی قتل ہے، تو پھر اس کو ہم کس طرح سمجھائیں؟ وہ تو نہیں سمجھتا نا جی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی دلیل بھی چاہیے، ہاں بھئی کوئی حقائق بھی چاہیے جو اس کو بتا کر اس کو سمجھایا جائے. تو یہ لوگ کہتے ہیں جی قربانی معاشی قتل ہے. اب ان کو سمجھانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ یاد رکھیں اکنامکس کا ایک اصول ہے، اکنامکس کا ایک اصول، سرکولیشن آف ویلتھ، پیسے کی گردش، مال کی گردش. جہاں پر مال کی گردش ہوگی وہاں پر ملک کی اکانومی خراب نہیں ہوگی، وہاں پر ملک کی اکانومی پھلے گی پھولے گی، ملک کی معیشت پھلے گی پھولے گی. اگر آپ اس قربانی کو لے لیں تو اس کے اندر پیسے کی گردش کتنی ہو رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک آدمی جناب قربانی کا جانور بیچنا چاہتا ہے تو وہ سال 2 سال پہلے وہ جانور کو خریدتا ہے. ہاں بھئی جب جانور کو خریدتا ہے تو خریدنے والے کو پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کو پیسے دیتا ہے، اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اس کو فائدہ ہوتا ہے. اب اس جانور کو جناب، وہ چھوٹا جانور ہے، اس کو بڑا کرنے کے لیے ظاہر بات ہے قربانی کے جانور کی تو عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بغیر تو جانور ذبح نہیں ہوتا. اگر گائے ہیں تو کم از کم 2 سال کا ہونا چاہیے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے. اس سے چھوٹے کی تو قربانی نہیں ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے اس کو اس حد تک پہنچانے کے لیے خوراک تو چاہیے کہ نہیں، چارہ چاہیے کہ نہیں. اب وہ چارہ خریدتا ہے پیسے دے کر. اب جب چارہ خریدتا ہے تو چارہ خریدنے والے کو پیسے ملے کہ نہیں؟ دونوں کا فائدہ ہو گیا، اس کو پیسے مل گئے، اس کو چارہ مل گیا. اب جناب وہ جانور بڑا ہوتا ہے تو اس کو لے کر منڈی آنا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے گھر میں تو نہیں بکتا، منڈی میں آ کر بکتا ہے. اس منڈی میں لانے کے لیے ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ کا کرایہ ہے، ٹرانسپورٹ والے کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹرانسپورٹ والا اس منڈی میں لے کر آتا ہے تو منڈی کا ٹیکس ہے، منڈی والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ہے بھئی اس منڈی میں لا کر جانور کو کھڑا کرتا ہے، وہاں سے کسٹمر اس کو ملتے ہیں، کسٹمر اس جانور کو پیسے دیتے ہیں. اب وہ جو جانور آدمی منڈی لے کر آیا ہے وہ اپنا وہ اوپر سے سارا نقصان لے کر آ رہا ہے، اس سارے نقصان کی بھرپائی اس کسٹمر سے کر رہا ہے. اب اس جانور والے کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اب اس نے 1 جانور بیچا ہے، 2 سال بعد 4 جانور بیچے گا، 5 جانور بیچے گا. کاروبار ہوا کہ نہیں؟ اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اب جناب وہ کسٹمر جو ہے اس جانور کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، پھر ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، پھر ڈرائیور کو پیسے ملتے ہیں، اور اسی جانور کو لا کر جناب عید تک اس کو پالنا پڑتا ہے، اس کے چارے کا خرچہ ہے، چارے والے کو پیسے ملتے ہیں. پھر جناب اس جانور کو کاٹنے کے لیے کسائی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کسائی جناب پیسے مانگتا ہے، کسائی کو پیسے دینے پڑتے ہیں. پھر جب وہ جانور کٹ کر گوشت بن کر اس کے پاس آتا ہے تو وہ گوشت جو ہے غریبوں کو بھی تقسیم کرتا ہے، اور غریب وہ ہے جس کو سال بھر میں گوشت میسر نہیں آیا ہوتا ہے بھئی، اس کو مفت کا اوریجنل، آپ پورے سال میں گوشت لینے جائیں گے نا آپ کو 1 نمبر گوشت کہیں پہ بھی نہیں ملے گا، کہیں پر بھی 1 نمبر گوشت پانی والا گوشت ہے اکثر. تو اس کو جناب وہ جو اس نے گوشت اس کو دیا ہے وہ 1 نمبر پیور گوشت ہے اور فری ملا ہے اس کو، اور تھوک کے حساب سے ملا ہے جناب، فریجیں بھر لیتے ہیں، 1 سال کی قربانی کا گوشت اگلی قربانی تک چلا لیتے ہیں. تو اب اس ایک جانور کے کو بڑا کر کے منڈی تک پہنچا کے کسٹمر کے ہاتھوں فروخت کر کے قصائی کے ہاتھوں ذبح کروا کے غریب کے ہاتھ تک جانے تک کتنے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے؟ ہاں بھئی، پہلے جس سے جانور لیا اس کا فائدہ، پھر جس سے چارہ لیا اس کا فائدہ، پھر ٹرانسپورٹ والے کا فائدہ، پھر جناب منڈی والے کو ٹیکس، پھر اس کے بعد کسٹمر کو دیا تو خود کا فائدہ، پھر کسٹمر کا فائدہ جانور اس کو مل گیا، کسٹمر نے اس کے لیے جناب ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا، اور پھر اس کے لیے جناب قصائی کا انتظام کیا، قصائی کو فائدہ، اور پھر اس قصائی سے نے جب گوشت تیار کیا تو خود بھی کھایا، رشتہ داروں کو بھی دیا، مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کی، اور جناب غریبوں تک پہنچایا. تو ایک جانور کے اوپر اتنے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ قربانی کی وجہ سے آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت، آپ کی اقتصادیات ملک کی خراب نہیں ہوتی ہیں بلکہ بڑھتی ہیں، اس کے اندر برکت آتی ہے. اور پھر دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانور اتنے ذبح ہوتے ہیں اور نقصان اتنا ہوتا ہے. اب آپ یہ عید ہے، عید کو جانور آپ ذبح کریں گے، اگلی عید کو جب منڈی جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے کبھی جانور ذبح ہوا ہی نہیں.
اور بھائی یہی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہی تو حکمت ہے. ایک حلال جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال جانور کے اندر برکت رکھی ہے، اور یہی برکت ہے. اور برکت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے تو رکھی ہے کہ میرے بندے میرے نام پر قربانی کرتے ہیں، ہر سال اتنے جانور قربان کرتے ہیں. اور پھر حلال جانور جو ہوتا ہے وہ چھوٹی سی عمر میں بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی عمر میں بڑا ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا، جانور کی عمر شریعت نے بتا دی ہے. قربانی کے جانور بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، 1 سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے. گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، 2 سال میں اتنا بڑا جانور بن جاتا ہے. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور 5 سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ایک اچھے بھلے مشٹنڈے آدمی کو اگر ایک لات مار دے تو وہ زخمی ہو جائے گا، مرنے کا بھی اندیشہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کے اندر برکت ڈالی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں، گائے بچہ دیتی ہے تو ایک ٹائم پہ کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2 بچے دیتی ہے. بکری بھی 1 یا 2 بچے دیتی ہے، ہاں بھائی. اور حرام جانور ہے، بلی ہے، ایک ٹائم پہ 6-7 بچے دیتی ہے، ہاں بھائی. کتیا ہے، ایک ٹائم پہ 6-7 بچے دیتی ہے. لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، حالانکہ بچے بھی زیادہ وہ دیتے ہیں. قربانی بھی ان کی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اور یہاں حلال جانوروں کے ہر سال لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، بچے بھی کم دیتے ہیں. سال بعد منڈی جاؤ تو ایسے لگتا ہے کہ کبھی جانور ذبح ہوا ہی نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا جی، اس حکم دینے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی کرنا جو ہے یہ ایک طرح سے معاشی قتل ہے، یہ پروپیگنڈا سراسر غلط ہے اور صرف پروپیگنڈا ہے. اور اس کو دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی جو ہے اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان کا ذہن بھی خراب ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ پروپیگنڈا کیا کیوں جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان اس کا شکار ہوتے کیوں؟ یاد رکھیں ایک بات کہ ہر عبادت کو شیطان چھڑانا چاہتا ہے، اس کو چھڑوانے کا طریقہ ہوتا ہے. شیطان آپ کو آ کر یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو، یہ کبھی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگلا مسلمان ہے بھائی، اس کو میں کہوں گا نماز نہ پڑھو تو اس کو تو پتہ چل جائے گا. شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، یہ وہ آ کر کہے گا کہ بھئی نماز تو پڑھنی ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، کل پڑھ لینا. یہ قربانی کا وقت آئے گا، شیطان کہے گا بھئی قربانی ہے، قربانی نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے سال کر لینا، اگلے سال کر لینا، یا تمہاری طرف سے تمہارے ابا جان کریں گے. ہاں، یہ بھی کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں. اولاد بالغ ہے، کاروباری ہے، اور چونکہ بچپن میں والد صاحب کرتے رہے ہیں تو اب اولاد یہ سمجھتی ہے کہ آج بھی ہماری طرف سے والد صاحب بھی قربانی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے. تو شیطان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، طریقہ واردات، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے مسلمان کو کبھی بھی عبادت کرنے سے روکتا نہیں ہے، صرف اس کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر اس کو سلو کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ سلو کر دیتا ہے. اب اس کا نقصان ہوتا کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو چھوڑتا تو نہیں ہے، لیکن عبادت کی روحانیت اس کے اندر سے نکل جاتی. جہاں نماز 5 وقت پڑھ رہا تھا، وہاں اب کیا کر رہا ہے؟ نماز 5 ہی پڑھ رہا ہے لیکن وقت پر نہیں پڑھ رہا، نماز قضا ہو رہی ہیں. یا اگر وقت پر پڑھ رہا ہے، باجماعت پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو دماغ نماز کے اندر نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے بھائی. تو روحانیت جب عبادت کے اندر سے چلی جاتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آتا ہے نا جی. سب سے پہلے اس کو ڈیلے کرواتا ہے، یار آج نہیں، کل نماز پڑھ لو، قربانی ابا کی طرف سے ہو رہی ہے، چلو کرنی ہے تو پھر اگلے سال کر لینا. چیزوں کو ڈیلے کرواتا ہے. آہستہ آہستہ پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے. کیوں پڑ جاتی ہے؟ روحانیت نکل جاتی. پھر آہستہ اس کا ذہن اتنا کچا ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھی قربانی معاشی قتل ہے، اور ہمارے بہت سے مسلمان لوگ اس کو مانتے ہیں، اس پروپیگنڈے کا شکار ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، تو پھر قربانی لازمی کریں، قربانی ضرور کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی غریب کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے،
غریب کے ساتھ تعاون یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مال دیں، غریب کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی کاروبار بنا کر دیں، آپ اس کا کوئی ذریعہ معاش بنا کر دیں۔ ہمارے پاکستانی نا اصل میں قرض پر جیتے ہیں، قرض کھاتے ہیں، ہمارے حکمران باہر سے قرض لا کر دیتے ہیں، تو ہمیں قرض کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہمیں جو ہے نا جی قرض کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ IMF کے پاس چلے جاتے ہیں، قرض لے آتے ہیں، اور جب تک قرض ہوتا ہے مارکیٹ چلتی رہتی ہے، جب قرض ختم ہو جاتا ہے تو پھر IMF کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ پیسے لے آتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ غریب کے ساتھ تعاون یہ نہیں ہے، غریب کے ساتھ تعاون یہ ہے کہ اس کی معیشت کو درست کیا جائے، اس کا کاروبار بنایا جائے، ہے بھائی، اس کو برسر روزگار بنایا جائے، یہ اس کے ساتھ تعاون ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس چیز کی مخالف نہیں ہیں کہ غریب کے ساتھ تعاون نہیں ہونا چاہیے، غریب کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غریب کے ساتھ تعاون کرنے کے چکر میں حج جیسے عظیم عبادت کو چھوڑ دیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیں کہ ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز کی جگہ پر غریب کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ اب غریب کے ساتھ تعاون کرنے کا ثواب تو ملے گا، نماز چھوڑنے کا بھی تو گناہ ملے گا کہ نہیں؟ یہ بھی تو نہیں نا کہ بھئی نماز چھوڑ دو تو اس کا کوئی گناہ نہیں، چلو غریب کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، وہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھیں کہ ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خون بہانا پسند ہے جانور کی قربانی کا، سب سے زیادہ۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے، پہلے وہ خون اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ حج ایک الگ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے۔ ایک عبادت کو سر انجام دینے کے لیے دوسرے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں؟ تو غریبوں کے ساتھ جو ہے نا جی تعاون کرنے کا کوئی مخالف نہیں، غریبوں کے ساتھ دل کھول کر تعاون ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی غریب کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، گوشت آپ غریب کو دیتے ہیں۔ یہ جتنے چنگچی والے ہیں سارے غریب ہیں، کتنا کماتے ہیں یہ لوگ جناب؟ لوڈنگ کرتے ہیں منڈی سے جا کر، ٹرانسپورٹ والے سارے غریب ہیں، اکثر کرایوں کی بس چلا رہے ہیں، کرائے کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یا اپنی بھی گاڑی ہے، برسر روزگار ہے، اس کے ساتھ کتنا تعاون ہو رہا ہے، اس کو ٹرانسپورٹ جناب سواری مل رہی ہے۔ تو غریب کے ساتھ بھی اس میں تعاون ہے۔ اور پھر گوشت کی صورت میں جو غریب کو گوشت ملتا ہے، پیور گوشت ملتا ہے اور جناب مفت ملتا ہے، اس میں غریب کے ساتھ بھی تعاون ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ بھئی قربانی معاشی قتل ہے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔